ولا تقولوا، اور مت کہو، لما تصفوا، جو بیان کرتی ہیں، السنتکم، تمہاری زبانیں، الکذب، جھوٹ، اور مت کہو اس کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ھذا حلال، ان کے یہ حلال ہے، وھذا حرام، یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ لہذا اپنی زبانوں سے یہ مت نکالو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ یہ شریعت کا کام ہے، کسی انسان کی اپنی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دے۔ ان الذین یفترون، بلا شبہ جو لوگ گڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کو، لا یفلحون، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور دنیا میں اگر کامیاب ہو بھی جائے نا، مفتی صاحب یورپ کے اندر تو بڑا ایسا ہے، وہاں تو ایسی سڑکیں، وہاں تو ایسا نظام، اور وہاں پر تو ایسے ہی، اللہ فرما رہے فکر نہ کرو، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کے لیے برتنے کے لیے دیا ہے، تھوڑے دنوں کا سامان ہے، یعنی یاد رکھنا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہیے، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں، الکذب، جھوٹ، ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام، یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے پھرو۔ یاد رکھو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے تو ذہن میں رکھنا، متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے دنیا کا، ساز و سامان، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن آخرت میں ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں، حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا، مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، جس کا قصہ ہم نے آپ کو پہلے بیان کر دیا ہے۔ یعنی سورہ انعام 7ویں پارے کی آیت کے اندر، چونکہ وہ پہلی اترنے والی صورتوں کے اندر ہے، تو وہاں پر ایک لمبی تفصیل ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں پر کچھ چیزیں جو حرام قرار دی تھی، وہ باتیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے کتنی ہی چیزیں ایسی تھی کہ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اس میں سے کتنی چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے خود اپنے لیے حرام کر دی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ نے حلال قرار دیا، وہ خود اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، تو ہم نے کب ظلم کیا؟ ظلم تو انہوں نے اپنے آپ پر خود کیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا، مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ذکر کیا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ، پھر بلا شبہ آپ کا رب ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ، جنہوں نے برے کام کیے، بِجَہَالَةٍ، نادانی سے۔ جہالت کا مطلب یہاں لفظ جہالت اردو والا نہیں ہے، جہالت کا مطلب نادانی ہے، ورنہ پھر اعتراض ہوگا کہ اچھا اگر گناہ جان بوجھ کر کیے تو پھر توبہ سے معاف نہیں ہوں گے؟ بھائی ہو جائیں گے۔ قرآن تو اللہ نے لکھا ہے بجہالت، ان کے جہالت سے ہوئے۔ بھائی یہ عربی زبان کی جہالت ہے جس کو نادانی کہتے ہیں، اردو زبان والی جہالت نہیں ہے کہ جو علم کے مقابلے میں جہالت ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ ثم ان ربک، پھر بلا شبہ آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عملوا السوء، برے کام کیے، بجہالت، نادانی کی وجہ سے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد توبہ کی، واصلحوا، اور اپنے آپ کو سدھار لیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ثم ان ربک، پھر بلا شبہ آپ کا رب، للذین عملوا السوء، لوگوں کے لیے جنہوں نے برے کام کیے، بجہالت، نادانی اور حماقت کی وجہ سے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد توبہ کی، واصلحوا، اور خود بھی اپنے آپ کو سدھار لیا۔ یاد رکھیں، ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، من بعدها، اس کے بعد ایسے بندوں کو، لغفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم، بلا شبہ ابراہیم، کان امتن، بلا شبہ وہ مقتدا تھے، امتن وہ مقتدا تھے، قانتا للہ، اللہ ہی کے عبادت کرنے والے تھے، حنیفہ، یکسو ہو کر، ولم یک من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے تھے، شاکرا لانعمہ،
شکر ادا کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا. اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا. وہداہ، ان کو راہ دکھائی. الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف. وآتیناہ، اور ہم نے ان کو دیا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، بلا شبہ وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، خود نیکوکاروں میں سے ہیں. مشرکین کہتے تھے کہ بھئی ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا، اگر تم ابراہیم کے پیروکار ہو تو کیا خیال ہے، ابراہیم کیا اللہ کے مشرک تھے؟ یہ تو عام سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تو نہ تھے بلکہ موحد تھے. جب ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بلکہ جس گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ گھرانہ کفر کی آماجگاہ تھا. اسلام کی کوئی چنگاری اور کوئی درجہ حرارت ایمان کی کسی کے دل میں زندہ نہ تھی. جہالت اپنے گھٹا توپ اندھیروں کے ساتھ عروج کے اوپر تھی، اور انہوں نے وہاں پر بھی تمام لوگوں سے بغاوت کر کے اسلام اور توحید کی بات بلند کی. ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروکار ہیں. یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام تو خود مقتدا تھے. لفظ امہ، ان ابراہیم کان امہ، امت کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، جماعت، گروہ. ہم امت محمدیہ ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہاں پر بھی امت کا یہی معنی منقول ہے کہ حضرت ابراہیم بظاہر دیکھنے میں تو ایک انسان تھے، لیکن در حقیقت ان کا علم، عمل اور فیض دنیا میں ایسا پھیلا کہ گویا ایک آدمی پوری امت کے برابر تھا. ان ابراہیم کان امہ، بلا شبہ ابراہیم ایک خود امت تھے. اور بعض مفسرین نے یہاں پر اس کا ترجمہ امت کا امام سے کیا ہے، مقتدا سے، کہ حضرت ابراہیم اپنے بعد والوں کے لیے اور اپنے زمانے کی قوم کے لیے امام اور مقتدا تھے. دوسری صفت بتائی قانتا للہ، اللہ کی عبادت گزار تھے. تیسری صفت بتائی حنیفہ، اللہ کی عبادت یکسو ہو کر. یکسو ہو کر سے دو یکسوئی کے معنی ہیں. ایک یہ کہ ایسی عبادت جس میں غیر اللہ کا شبہ نہ ہو. مفتی صاحب ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سب مذاہب کو ٹھیک مانتا ہوں. بھائی سب مذاہب کو ٹھیک مانتا ہے تو بلے اس میں اسلام کو بھی ٹھیک مانتا ہو، لیکن ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. نہیں، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو سب کو ہی ٹھیک مانتا ہوں. یہ جو ہے نا سب کو ٹھیک مانتا ہوں، یہ حنیفہ نہیں ہے. حنیفہ کا ترجمہ میں نے کیا کیا، یکسو، خالصتاً. ہمارے جیسے بعض سیاستدان ہیں نا، وہ کبھی وقت ملا تو مندر بھی چلے گئے، پھر وقت ملا تو گرجا گھر چلے گئے، پھر پادریوں کی عبادت کے یہاں چلے گئے، پھر وقت ملا تو مسجد بھی آ گئے. جی ہم تو سب کو مانتے ہیں. کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے جہاں شرط یہ ہے نا اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، وہاں پر ایک اور شرط بھی ہے جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. وہ یہ ادیان باطلہ سے بیزاری کا اظہار کرنا. ادیان باطلہ، جتنے باطل ادیان ہیں وہ کون سے؟ اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں. جتنے باطل ادیان ہیں سب سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ بھی ایمان اور اسلام ہے. اور کوئی بندہ اگر ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، کہتے سب صحیح ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. حنیفہ، یکسو ہو کر. اور دوسرا معنی یکسو ہونے کا یہ ہے کہ اپنی عبادت کے چھوٹے درجے کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. نماز صف اول میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یار محلے والوں کو دکھانا چاہتا ہوں میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، میں تو بڑا بھائی پکا نمازی ہوں، صف اول کا تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والا. اپنی عبادت میں کس کو شریک کر لیا؟ محلے والوں. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے انہی سے جا کے بدلہ لے لو. حدیث میں یہ حنیفہ کے خلاف ہے، یکسو نہیں ہوا. یکسو یہ ہے کہ آپ کی عبادت، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ رہا کہ وہ نفلی عبادات کا گھر میں اہتمام کیا کرتے تھے. آج آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں تو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہو. آپ نفلی عبادت 20 رکعت مسجد میں پڑھیں اور نفلی عبادت 2 رکعت گھر میں پڑھیں. واللہ باللہ سمت اللہ، 2 رکعت جو گھر میں نفلی عبادت کا ثواب 20 رکعت مسجد میں زیادہ ہے. کیوں؟ 2 رکعت نفلی
ادا اس طرز پر ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی کا طرز تھا. اللہ کے نبی نفلی عبادت نہیں کرتے تھے باہر. نفلی عبادت اللہ کے نبی باہر نہیں کرتے تھے. نفلی عبادت کا تعلق آپ کی نجی زندگی سے ہوتا ہے. گھر میں تو مفتی صاحب کیسے کریں, بچے شور کرتے ہیں, تو مسجد میں آپ کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں تو میں 20 پڑھ لوں گا. تو گھر میں بچوں کے شور میں کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ 2 مشکل سے. آپ 2 گھر میں پڑھیں, آپ 2 گھر میں پڑھیں, انشاءاللہ ثواب زیادہ ہے, کیونکہ ادا اس طرز پر ہو رہی ہے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا عموماً کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جایا کرتے تھے. لیکن فی زمانہ چونکہ دنیا سے رغبت بہت بڑھ گئی ہے اور آدمی کو یہ خدشہ ہے کہ میں اگر مسجد سے گیا کاروبار میں یا گھر میں تو پتہ نہیں سنتیں پڑھنے کی توفیق ہو یا نہیں ہو, تو علماء نے گنجائش کی ہے کہ پھر آپ سنتیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ سنتیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. بلکہ سنت مؤکدہ کے بارے میں تو فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں ہی پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو دلیل ہو, تاکہ دوسرے لوگوں کو دلیل ہو کہ بھائی سنت کوئی پڑھنے کی چیز ہے, ایسا نہیں خالی آئے فرض پڑھا اور نکل گئے. نہیں, دوسرے لوگوں کو دلیل ہو تو سنت مؤکدہ کا اہتمام مساجد میں کیا کریں, اور نفلی جتنی بھی عبادتیں ان کا اہتمام مسجد سے باہر اپنے اپنے گھروں میں کریں. حنیفہ یکسو ہو کر. اور چوتھی صفت بتائی ولم یکن من المشرکین, کہ جس طرح تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی اللہ کا مشرک تھا, نہیں, حضرت ابراہیم اللہ کے مشرک بندے نہیں تھے. 5ویں صفت شاکرا لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کی بڑی قدر کرنے والے تھے. 7ویں صفت اجتباہ, یہ صفت نہیں ہے, یہ 6 ہو گئی صفت. اب اللہ نے ان کو نتیجہ یہ دیا کہ اجتباہ, اللہ نے ان کو چن لیا. چناؤ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی, چناؤ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. ایک باپ ہے, بولتا ہے یار مجھے نا فلانا, میرا 5 بیٹے لیکن وہ بیٹا اچھا لگتا ہے, تو جو دل کی محبت ہے آپ بولو کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے, یہ اشتباہ ہے. بھائی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیوں اتاری؟ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ نے محمد پر نبوت کیوں اتاری. وہ جو عرب کے 2 مالدار تھے, عنانا اور ابن مسعود ثقفی, اور ایک اور شخص کے بارے میں, وہ تو عرب میں بڑے مالدار تھے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں, کفار کہا کرتے تھے کہ اگر نبوت اتارنی تھی تو یہ لوگ زیادہ موضوع تھے کہ اتارتے. تو بھائی نبوت کے لیے اشتباہ ہے, چناؤ, اور چناؤ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. اللہ کی مشیت ہے, جس کو اٹھا لے اور چن لے, کوئی دلیل نہیں. اور دوسرا نتیجہ یہ بتایا کہ وہ ہداہ الی صراط مستقیم, ہم نے ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی. کیسے ہدایت دی؟ وہ تو خود ہدایت یافتہ تھے. حضرت ابراہیم خود کیا تھے؟ ہدایت یافتہ تھے. تو پھر اللہ نے اور کیسے دی؟ معلوم ہوا کہ جتنی ہدایت پر بھی آپ ہو, اس کے بعد ایک اور ہدایت کا دروازہ ہوتا ہے. جیسے فرماتے ہیں اللہ قرآن میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. تو یہ ہدایت کوئی منزل مقصود نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچیں گے تو ہدایت پوری ہو گئی. نہیں, آپ جتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, آپ کے پاس قرب اور کے منازل اور درجہ بدرجہ بلند ہوتے جائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بھئی وہ ہدایت یافتہ تو الحمدللہ ہم سب ہی ہیں, تو پھر یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ یہ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ ہدایتم بعد ہدایت, ہدایت کے درجات ہیں, منازل ہیں. اللہ یہاں تک تو پہنچا دیا کہ ہم مسجد میں آ گئے, ہم کو اتنی ہدایت مل گئی. اب مسجد میں ہماری عبادت اور اچھے درجے کی ہو جائے, اہدنا, ہمیں راستہ دکھا دے. اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ ہدایت کے ساتھ استقامت ضروری ہے. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رات کو سو بستر پر, تو بستر پر جا کر 1 منٹ کا مراقبہ کیا کرو, اور وہ مراقبہ یہ کہ اللہ اس زمین پر جتنے مسلمان زندہ ہیں فی الحال, میں ان تمام مسلمانوں میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں, اور اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان زندہ ہیں ان تمام انسانیت کے اندر میں اپنے آپ کو مستقبل کے اعتبار سے سب سے گھٹیا اور کمتر سمجھتا ہوں. ایک مرید نے کہا حضرت مسلمانوں میں کمتر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, انسانوں میں کمتر کاہے کو بھائی, ہم تو ان کافروں سے لاکھ درجے اچھے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اس وقت ہے نا جب ایمان پر جائیں,
اگر خدا نہ خواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ ہدایت کے لیے استقامت ضروری ہے۔ الاستقامہ فوق الف الف کرامہ، ہزار کرامت ایک طرف اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر ٹھہراؤ اور استقامت ایک طرف۔ ان ابراہیم، بلا شبہ حضرت ابراہیم کان امتن، پیشوا تھے، قانتا للہ، اللہ کی عبادت کرنے والے، حنیفا یکسو ہو کر، ولم یک من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، وہداہ، اور ان کو راہ دکھائی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دیا ان کو دنیا کے اندر نیکی۔ ہم نے ان کو دنیا میں کیسے بھلائی دی؟ کوئی اس بھلائی کی مثال بیان کر سکتا ہے؟ کیسے بھلائی ملی ان کو دنیا میں؟ سب سے بہترین بھلائی یہ ہے کہ آج بھی نمازوں کے اندر ہم حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں۔ ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی کما بارکت علی، یہ ہے دنیا میں کیسی بھلائی ملی۔ اور ملت ابراہیمی کے اوپر ہمارا دین ہے، یہ ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ صرف یہ نہیں کہ ان کا آخرت کے اندر بڑا مقام ہے، نہیں، دنیا کے اندر بھی ایسی بھلائی دی کہ آج بھی 2 ارب مسلمان میں سے جتنے نماز پڑھنے والے جب نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے تھے۔